السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی نیک پردے دار تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں کچھ ڈاکو گھس آئے۔ اس دن میں گھر پر نہیں تھی۔ ڈر کے مارے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے مشہور کر دیا کہ ان ڈاکوؤں نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی باتوں سے میری بیٹی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پاک باز ہو کر بھی میری بیٹی پر تہمت لگائی گئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر میں رات کے اندھیرے میں گھسنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا سارا دن بازار گھوم گھوم کر میری ٹانگیں شل ہو رہی تھیں۔ میں رکشے کے انتظار میں سڑک پر کھڑی ہوئی تھی، لیکن جو بھی رکشے والا تھا وہ کم سے کم 500 سے کم کرایہ نہیں لیتا تھا، لیکن میرے پاس صرف 100 روپے تھے اور میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا رکشے والا مل جائے جو 100 روپے میں مجھے میرے محلے تک پہنچا دے۔ میرے پاس کافی سارا سامان تھا جو میں نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ زیادہ دیر بھاری سامان پکڑے رہنے کی وجہ سے لال ہو رہے تھے اور شدید جلن اور درد بھی ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عمر تو نہیں تھی بازار پھرنے کی، لیکن مجبوری تھی۔ کوئی بھی ضرورت کی چیز لانی ہوتی تو مجھے ہی آنا پڑتا تھا۔ میں ابھی بھی رکشے کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی جب مغرب کی اذان آنے لگی۔ مجھے ڈر سا لگنے لگا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہو رہی ہوگی کہ ماں صبح سے گئی ابھی تک نہیں لوٹی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پیدل چلنا شروع کر دیا تھا۔ گھر پہنچنے تک عشاء کی اذانیں آنے لگ گئی تھی۔ میں نے 500 روپیہ بچا کر خود کو بہت زیادہ تھکا دیا تھا۔ تھکن سے میرا سارا جسم چور و چور ہو رہا تھا۔ عشاء کی اذان کے بعد لوگ گھروں میں ایسے چھپ جایا کرتے جیسے باہر کرفیو لگا ہوا ہو۔ میں گلی میں انٹر ہو رہی تھی تو مجھے باہر کوئی بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ دل میں خوف سا سما گیا تھا، لیکن میں نے اس خوف پر قابو پا لیا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی گلی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ہمارا گھر محلے کے آخر پر تھا۔ یوں مجھے 3 گلیوں سے گزر کر اپنے گھر تک جانا تھا۔ ابھی میں تیسری گلی میں تھی جب مجھے اپنے گھر سے کچھ آوازیں سنائی دیں اور پھر ایمبولنس کا سائرن بھی سنائی دینے لگا۔ میں دل میں خیر کی دعائیں مانگتے ہوئے جلدی جلدی سارا سامان اٹھائے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگ گئی تھی۔ تبھی میں نے ایک چھوٹے سے مجمع کو اپنے گھر کے سامنے کھڑے پایا تھا۔ وہ سبھی سرگوشیوں میں بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو سارا دن گھر میں اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہیں اس کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ میں جیسے ہی مجمع کی طرف بڑھی سب مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہوئے کانوں میں باتیں کرنے لگے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ان میں سے ایک رشیدہ مائی جو گھر گھر میں فساد پھیلانے سے مشہور و معروف تھی، وہ میرے قریب چلی آئی اور کہنے لگی، تم بس بازاروں کے چکر لگاتی رہنا اور یہاں اسی ڈاکو نے چوری کرنے کی خاطر تمہاری بیٹی کی ہی عزت خراب کر ڈالی ہے۔ کیا ملا تمہیں سارا دن بازار پھر پھر کر؟ اب تمہاری بیٹی کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرے ہاتھ سے سارے کے سارے شاپر نیچے گر گئے اور میں روتے ہوئے جلدی سے گھر کے اندر جانے لگی تو وہاں جا کر دیکھا تو میری بیٹی کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولنس میں لے کر جا رہے تھے۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے دونوں ہاتھ اسٹریچر سے باہر لٹک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سارا وجود بے جان ہو چکا ہو۔ اپنے نازوں پلی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر میرے دل سے اس آدمی کے لیے کئی بد دعائیں نکلیں جو میری بیٹی کی عزت کو پامال کرنے کی وجہ بنا ہوا تھا۔ مجھے تو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں یا پھر جھوٹ۔ وہ جو بھی مجھے کہہ رہے تھے میں اس پر یقین کرنے کے لیے مجبور تھی۔
اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور روتے ہوئے جلدی سے ایمبولینس میں جا بیٹھی۔ میرے پاس میں صرف 100 روپے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں جا کر میں کیا کروں گی۔ ایمبولینس ایک سرکاری ہسپتال کے سامنے جا رکی تو میں اپنی خیالی دنیا سے باہر آ گئی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے میری بیٹی کا چیک اپ کیا، وہ کہنے لگیں معمولی سی خراشیں ہیں اور سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، باقی اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کی سنائی گئی باتیں میں نے دل میں دہراتے ہوئے ہمت کی کہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ سکوں کہ میری بیٹی کی عزت تو محفوظ ہے نا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی، وہ ڈاکٹر صاحبہ وہاں سے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ اپنے کیبن میں گئی، میں جلدی سے ان کے پیچھے چلی گئی۔ وہ مجھے اس طرح پیچھے آتا دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن چہرے پر ایک پروفیشنل مسکراہٹ سجاتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی میں کرسی پر بیٹھ ہی تھی کہ جب اس نے ایک گلاس پانی بھر کر میری طرف بڑھا دیا اور خود بھی پانی پینے لگ گئی۔ شاید وہ پہلے مجھے ریلیکس کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے میری طرف پانی بڑھا دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ کہتے ہیں نا، کسی کا پہلا تاثر ہی آخری تاثر ہوتا ہے۔ اسی سے ہم انسان جانچ لیتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے۔ میں نے تمہید باندھتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا کہ میں بازار گئی ہوئی تھی، وہاں لوگوں نے میری بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں، آپ مجھے بتائیں ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ کیا میری بیٹی کی عزت پامال کرنے میں وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے یا میری بیٹی ابھی بھی معصوم ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگ گئی تھی جب اس ڈاکٹر نے ٹیشو کا ڈبہ میری طرف بڑھا دیا اور کہنے لگی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے اور ڈرنے یا گھبرانے والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو لے کر جا سکتی ہیں، شاید دیوار چڑھتے یا اترتے ہوئے آپ کی بیٹی پر چند خراشیں آ گئی ہیں جو کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گی، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مجھے اتنا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری بیوی سٹریس کی وجہ سے بے ہوش کیسے ہو گئی، اور پھر اگر وہ بے ہوش ہوئی اب تو وہ ہوش میں آ چکی ہے، لیکن وہ کوئی بھی بات بتانے یا کرنے کو تیار ہی نہیں تھی، بس سیدھا آسمان کی طرف گھور رہی تھی۔ سارا راستہ میں اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتے رہی۔ گھر جا کر میں نے پرس کھولا تو ابھی تک اس میں 100 روپے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے تب یاد ہے کہ میں نے تو ہسپتال میں کوئی فیس ہی نہیں بھری۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ ہماری گلی کے ساجد صاحب جو میرے مرحوم شوہر کے بہترین یار دوست تھے، وہی تو ہمارے ساتھ گئے تھے، شاید انہوں نے بل بھرا ہو۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی اور سوچنے لگی کہ صبح جا کر ان سے بل کے بارے میں پوچھ لوں گی، اور جیسے ہی کوئی رقم ہاتھ آئے گی فوراً سے پہلے انہیں ادا کر دوں گی۔ گھر آ کر ابھی تک میری بیٹی حمیرہ کی وہی حالت، اور وہ کچھ بھی بولنا نہ چاہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا سارا جسم ساکت ہو گیا ہو اور وہ کچھ بھی سننے یا بولنے کے قابل نہ رہی۔ میری بیٹی حمیرہ کو زیادہ تیز آواز میں ٹی وی دیکھنا پسند نہ تھا، وہ چڑچڑا سی جاتی تھی۔ اب میں نے اتنی تیز آواز کی ہوئی تھی لیکن وہ کچھ بھی سننے یا کہنے کو قاصر تھی، بس چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کا سارا جسم بالکل سیدھا پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہو رہے تھے جیسے اس کے جسم میں روح موجود ہی نہ ہو۔ مجھے معلوم تھا چند لوگوں نے حسد اور بغض کی آگ میں جلتے ہوئے میری بیٹی پر جھوٹے الزام لگوائے ہیں، ورنہ انہیں بھی معلوم ہے کہ میری بیٹی کتنی پاکیزہ اور معصوم ہے۔ وہ تو آج تک گھر سے عبایا یا نقاب کے بغیر نہیں نکلی۔ محلے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس نے میری بیٹی کو دیکھا ہوا ہو۔ وہ تو شرعی پردہ کرتی تھی، یہاں تک کہ
یہاں کی بہت سی لڑکیاں جلتی تھیں اور میری بیٹی کے خلاف بہت سی باتیں کیا کرتی تھیں، اور میں نے اس سب کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رکھا تھا۔ بے شک وہ سب کے حق میں بہتر سے بہترین کرنے والا ہے۔ میری بیٹی نے حال ہی میں انٹر کیا ہوا تھا، وہ تو جب چوتھی کلاس میں تھی تبھی سے میں نے اسے عبایا کی عادت ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ابو جان کو پردہ بہت زیادہ پسند تھا اور میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی باپردہ ہو۔ میں خود بھی پردے کا اہتمام کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ میری اولاد بھی بالکل میری کے ویسی کی ویسی ہو۔ وہ میرے رنگ میں رنگ گئی اور ہماری چھوٹی سی فیملی کو نہ جانے کس کی نظر لگی کہ میں بیوہ ہو گئی اور خاندان والے میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس لیے جو گھر شوہر نے حق مار میں نام کروایا تھا میں اسی میں رہائش کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی جہاں دن میں 2 شفٹیں لگتی تھی۔ میں دونوں شفٹوں میں کام کرتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر سکوں اور ہم ماں بیٹی کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں بہت زیادہ ڈرتی بھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا، کون ہوگا جو اس کا میری طرح سے خیال رکھ سکے گا۔ سارا دن رات میں اسی پریشانی میں گھلتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا وقت تھا جب ہم دونوں ماں بیٹی کے نصیب میں اتنی محرومیاں لکھ دی گئی تھیں۔ ایک روز میرا بھائی فرحان کو نہ جانے میرا خیال کیسے آ گیا۔ وہ میرے گھر دوڑا چلا آیا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ ماضی کے کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ فرحان کوئی اور نہیں، میرا ستیلا بھائی تھا۔ ہم دونوں کی ماں تو ایک تھی لیکن دونوں کے باپ الگ الگ تھے۔ میں بھی اپنی ماں کی طرح کا ہی نصیب لکھوا کر آئی ہوئی تھی۔ وہ بھی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور میں بھی جوانی میں بیوہ ہو کر ابھی تک در بدر بھٹک رہی تھی۔ نور میری ماں کا نام تھا۔ وہ کم عمری میں ہی بیاہی گئی اور اس عمر میں اس نے بیوگی کی چادر اوڑھی جب اس کے ساتھ کی لڑکیاں ابھی تک بن بیاہی تھی، لیکن وہ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ میری امی کی بھابیاں اسے گھر رکھنے کو تیار ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے میری ماں کو دوسری شادی ایک ایسے بوڑھے شخص سے کر دی جو پچھلے 40 سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہا تھا۔ بیوی کے مرتے ہی نہ جانے کیوں اسے دوسری شادی کی سوجی۔ میرے بھائی فرحان کا سگا باپ احمد خان وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان سب کے دل بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ ان کی ماں مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میرے نصیب میں اپنی نانی اماں کے گھر رہنا ہی لکھا ہوا تھا۔ سب لوگ مجھے نکرانی سمجھا کرتے۔ ایک روز میرا ایک کزن جو مجھ پر غلط نگاہ رکھتا، وہ مجھے ہراساں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ساری رات میں روتی رہ گئی۔ صبح میں روتے ہوئے گھر سے بھاگ نکلی اور ماں کے گھر جا کر ہی سانس لی۔ ماں نے اتنی صبح سویرے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو حیران اور پریشان رہ گئی تھی، جیسے ہی میں نے اسے ساری روداد کہہ سنائی ہو۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے شوہر تک یہ بات نہ پہنچے، جتنا جلدی ہو سکے میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ میں اماں کو سمجھاتی رہی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی پڑھنا ہے، لیکن انہوں نے دل پر پتھر رکھ لیا اور مجھے شادی کے لیے آمادہ کرنے لگ گئی تھی۔ احمد خان دل کے بہت اچھے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد کے بیٹے سے میری شادی کروا دی اور پھر رخصتی بھی اپنے گھر سے ہی کروائی تھی۔ وہ مجھے بیٹی ہی سمجھا کرتے تھے، لیکن ان کی ماں کی آنکھوں میں میں چبھا کرتی تھی، اس لیے میں ان کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تھی۔ ہاں، میں ان کو اپنے باپ کی جگہ ضرور سمجھتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے سگے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو میرے پیدا ہوتے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ میرے شوہر احمد خان نے مجھے بہت پیار دیا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا، اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، لیکن ایک میں ہی تھی جو نادان تھی۔
ایک روز شام کے وقت میں کپڑے دھو رہی تھی جب مسلسل میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے موبائل فون پر کال سننے کے لیے ننگے پاؤں کمرے میں دوڑی چلی آئی۔ سامنے ایک ان نون نمبر سے کال دیکھ کر میں گھبرا سی گئی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا میں وہ کال اٹھا لوں یا پھر نہیں۔ ابھی میں انہی سوچوں میں پھنسی ہوئی کھڑی تھی جب میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ کال سن لینی چاہیے۔ سامنے جو جملہ مجھے سننے کو ملے اس نے تو میری ساری دنیا ہی لوٹ لی تھی۔ ابھی تو میں اس رشتے کو سمجھنا شروع کیا تھا اور ابھی مجھے اس رشتے سے آزادی مل گئی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے شوہر کی موت کے بعد میں ہرگز اپنی ماں کی طرح دوسری شادی کر کے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کروں گی، بلکہ میں اسے پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی اور اسے زندگی میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے مدد کروں گی، تاکہ وہ بڑی ہو کر یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ماں نے اپنی خوشیوں کی خاطر میری زندگی تباہ کر ڈالی۔ احمد خان کے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ ایک باپ کا چچا زاد بھائی رہتا تھا جو میری والدہ کا شوہر تھا۔ احمد خان کے چلے جانے کے بعد میں نے اس کے گھرانے سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے اور خود ہی اپنی بچی کی پرورش کرنے لگ گئی۔ بہت سے لوگ میری طرف میلی نگاہ سے دیکھتے، لیکن میں نے کبھی بھی ان کی میلی نگاہوں کو حاوی نہ ہونے دیا تھا، بلکہ میں اپنے کام سے کام رکھتی اور لوگوں سے زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش بھی نہ کیا کرتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے نکاح کی خواہش کی ظاہر کر ڈالی تھی، لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کو تیار ہی نہ تھا، اس لیے میں نے کسی بھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کی تھی۔ میں نے خود کو کاموں میں الجھا لیا تھا، مجھے وقت ہی نہ ملتا تھا کہ میں لوگوں کی گھسی پٹی باتیں سنوں۔ محلے میں میرے شوہر کے ایک بہترین دوست رہا کرتے تھے۔ اگر مجھے کوئی ضروری کام کاج ہوتا بھی تو میں انہیں کہہ دیا کرتی اور وہ کر دیا کرتے تھے، اور انہی کی وجہ سے محلے والے مجھے زیادہ تنگ بھی نہیں کرتے تھے، ورنہ بہت سے اوباش لوگ ایسے بھی تھے جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ آج جب فرحان بھائی کو گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا تو بچپن اور جوانی کے تمام حالات میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی رواجوں کو اچھے سے سمجھتے تھے، اس لیے کبھی کبھی ہم لوگ چھپ چھپ کر مل لیا کرتے تھے۔ میری ماں نے کبھی بھی ہم دونوں کو فرق کرنا نہیں سکھایا تھا کہ یہ تمہارا سگا نہیں ہے۔ ہم دونوں کے درمیان فاصلے آ گئے تھے اور اتنے بڑھ گئے تھے کہ کتنے سال ہو گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ شاید یہ فاصلے ہمیں بہت بڑے انعام سے نوازنے والے تھے، کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائش میں پورے اترے ہوئے تھے۔ احمد بھائی شاید میری بیٹی کے بارے میں سن کر مجھ تک پہنچے تھے اور وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے اور بار بار مجھ سے معافی مانگتے تھے۔ کاش میں تم سے غافل نہ ہوا ہوتا اور آج تو حالات مختلف ہوتے، تمہاری بیٹی محفوظ ہوتی اور کوئی بھی اس کی عزت کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتا۔ مجھے معاف کر دو، یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ اپنے بڑے بھائی صاحب کو اس طرح میں شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کے سامنے ہنستے ہوئے کہا، بھائی جان، میں نے کبھی بھی سگے اور ستیلے میں فرق ہی نہیں کیا۔ کیا آپ میرے لیے میرے والد صاحب اور میرے بھائی دونوں کی جگہ پر ہیں؟ میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو سب قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ جیسی ماں کا نصیب ہوتا ہے ویسی ہی بیٹی کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں۔ یقیناً انہوں نے میری بیٹی کے بارے میں بھی کچھ سوچ کر رکھا ہوا ہوگا۔ میں نے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی جب میرے بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہمیشہ سے لے کر اب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے،
کوئی بھی پریشانی ہو، مسئلہ ہو، فوراً مجھ سے رابطہ کرنا، میں بھی تم لوگوں کا پتہ کرنے آتا رہوں گا۔ ماشاء اللہ، اب سے تو تمہارا بھتیجا بھی تمہارے بھائی کے قد تک پہنچ چکا ہے۔ اگر میں مصروف ہوں گا تو میں اسے تمہاری طرف بھیج دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بھائی جان چلے گئے تھے۔ بھائی جان کی اچانک آمد سے تو میں حواس باختہ تھی، اتنا بھی نہ پوچھ پائی کہ بھائی آپ کی شادی کب ہوئی اور کس سے ہوئی، اور آپ کا بیٹا اتنا بڑا کیسے ہو گیا کہ آج اس کی داڑھی تک آ گئی ہے۔ لیکن جلد بازی میں کچھ بھی پوچھ نہ پائی تھی، اور وہ جیسے عجلت میں آئے تھے ویسے ہی واپس لوٹ گئے۔ البتہ مٹھائی کا وہ ڈبہ جو گلاب جامن سے بھرا ہوا تھا وہ میری چارپائی پر پڑا ہوا تھا، یعنی کہ میرے بھائی صاحب کو آج بھی یاد ہے کہ اس کی بہن کی پسندیدہ مٹھائی کون سی ہے۔ یہ جان کر مجھے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی، اور میں نے روتے ہوئے اس مٹھائی کے ڈبے کو اٹھا لیا اور پھر اس میں سے گلاب جامن نکال کر پہلے اپنی بیٹی کے منہ میں ڈالا اور پھر خود کھانے لگی۔ میری بیٹی کی دوائیوں کا وقت ہو رہا تھا۔ میرا اب معمول بن چکا تھا کہ میں وضو کر کے کوئی نہ کوئی سورت پڑھتی رہتی تھی، یا پھر کسی سورت کی تلاوت نہ کر پاتی تو میری بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ میں درود شریف کا ورد کرتی رہوں۔ ابھی میں درود شریف کا ورد کر ہی رہی تھی جب میں نے اپنی بیٹی کے جسم میں ہلچل محسوس کی۔ اس کی نظریں جو پچھلے کئی دنوں سے چھت پر ٹکی ہوئی تھی اب گھوم کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا سارا جسم حرکت کرنے لگا تھا، اور پھر وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ منہ سے کچھ بول سکے۔ میں اچانک اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی اور اس رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی اب ٹھیک ہو چکی ہے۔ میں اس دن سے تجسس اور شدید غصے میں تھی کہ جس دن میری بیٹی کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا۔ میں جلد از جلد بیٹی کا مجرم ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میری بیٹی کو ہوش آیا میں فوراً سے پہلے اس سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ بیٹی یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا تھا؟ مجھے بتاؤ، اپنی ماں کو بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں اسے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال کر لینا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس کی صحت کا بھی خاص خیال تھا، اس لیے میں اسے آہستہ آہستہ پوچھنے لگ گئی، اور وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی تھی اور کافی دیر تک زاروں قطار روتی رہی۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپا دیا اور اس کو پھر خود سے دور کرتے ہوئے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا دیا۔ وہ کہنے لگی، امی جان میں آپ کو کہتی تھی نا کہ وہ انکل اچھے انسان نہیں ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ سب سے پہلے احمد کے دوست ساجد کا ہی خیال آیا تھا، کیونکہ میری بیٹی اکثر ساجد بھائی کے بارے میں برے جملے ادا کرتی تھی اور بالکل بھی اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ جب بھی وہ سامنے آتا وہ منہ بناتے ہوئے اسے تانے مارا کرتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری سمجھدار اور تمیزدار بیٹی اپنے انکل کے سامنے اس طرح سے رویہ کیوں اپناتی ہے، حالانکہ جب اس کے والد صاحب زندہ تھے وہ اس کے فیورٹ انکل ہوا کرتے تھے۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے استفسار کیا کہ بیٹا تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کیا تم مجھے تفصیل سے اس بارے میں بتا سکتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، ماں میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سے کیا کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی اور اس کی ہچکی بند گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو کس طرح حوصلہ دوں کہ وہ مطمئن ہو جائے اور اس برے حادثے کو بھول جائے، لیکن اس حادثے کا اس کے ذہن پر اتنا برا اثر ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھنے یا سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور ساجد بھائی کی شکایت کر رہی تھی کہ وہ انکل اچھے نہیں ہیں، وہ بہت برے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے گھر چوری کرنے کے لیے بھی داخل ہوئے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ میری بیٹی آخر کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ ساجد بھائی وہ تو بہت اچھے انسان تھے، وہ میرے ہر دکھ سکھ میں میرے بہت زیادہ کام آئے تھے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ پچھلے 1 سال سے ساجد بھائی ہمیں فورس کر رہے تھے کہ ہم یہ گھر انہیں بیچ ڈالیں، کیونکہ ان کا یہ گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ لگتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ گھر حاصل کر کے درمیان میں سے جو دیوار ہے وہ ختم کروا دیں اور پھر یہ پورشن اپنے بیٹے کو دے دیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے گھر میں جگہ تنگ پڑ رہی تھی۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی۔ تبھی ساری کہانی، سارا کھیل میری سمجھ میں آنے لگ گیا تھا کہ وہ ہمیں کسی طرح سے ڈرا دھمکا کر اس گھر کو جلد بازی میں بکوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں سکون سے رہ سکیں، لیکن میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہی میں نے فوراً سے پہلے بھائی کو فون کر دیا کہ وہ بھی بہن سے محبت کا فرض نبھانے کے واسطے دوڑے چلے آئے تھے۔ جیسے ہی بھائی جان گھر آئے، میں روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی تھی اور روتے روتے ہوئے انہیں ساری بات کہہ سنائی اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ زور زبردستی ہم سے یہ گھر بکوانا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے شوہر کی آخری نشانی چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ وہ مجھے سمجھانے لگے، بہنا کیوں ساجد بھائی سے اپنے تعلقات خراب کرتی ہو؟ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر کے ساتھ ایک گھر بک رہا ہے، میں تمہیں وہ گھر خریدنے کا مشورہ دوں گا۔ اسی طرح سے تم ایک تو اپنوں کے بیچ میں آ کر بیٹھو گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ کوئی بھی کسی کی بھی ہمت نہ ہوگی کہ وہ احمد خان کی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ وہاں تمہاری بیٹی بھی محفوظ رہے گی اور ساجد بھائی کو تو میں دیکھ ہی لوں گا۔ یہ کہتے ہی بھیا مجھے تسلی دیتے رہے اور پھر چلے گئے۔ شام کو میں نے ساجد بھائی کو بلایا، حالانکہ میں اس شخص کو بھائی کہنے کے حق میں بالکل نہ تھی، کیونکہ ایسے گھٹیا اور غلیظ انسان کو آپ اتنے اچھے مہذب نام سے نہیں بلا سکتے، کیونکہ بھائی تو عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ اگر وہ عزت لوٹنے پر آ جائیں تو عورتوں کی حفاظت کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ بھائی کو اس کی میں نے ساری حقیقت بتا ڈالی تھی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں اور ان کے لیے یہ محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، بلکہ حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم ان کے لیے یہ گھر چھوڑ رہے ہیں تاکہ میں اپنے خاندان والوں کے درمیان جا کر بیٹھ جاؤں۔ میرے سگے باپ کا آبائی گھر بھی وہیں تھا۔ بے شک ان کے گھر والے مجھے نہیں اپنانا چاہتے تھے، لیکن تھے تو وہ میرے اپنے۔ میں بڑھاپے میں اپنوں کے درمیان رہنا چاہتی تھی، اور اب تو ان لوگوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ اس لیے میں نے خود اپنی مرضی سے وہاں جا رہی تھی۔ میرے اوپر کوئی زور زبردستی نہ کی گئی تھی۔ ہاں البتہ میری بیٹی حساس تھی۔ ساجد بھائی کی ذرا سی سٹریس پر، سختی پر، وہ سٹریس اور ڈپریشن میں چلی گئی، لیکن اب الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک تھی اور میں خود سے اسے اس محلے سے دور لے کر جانا چاہتی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا، میں اسے اس طرح ناکام ہوتا ہوا نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو گود میں آگے پڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اجمل بھائی کے گھر میں ساتھ ہی فیکٹری ہوتی تھی، یوں مجھے زیادہ کرایہ بھرنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں پیدل بھی آ جاتی۔ میرے لیے ہر طرح سے آسانیاں تھیں۔ ساجد بھائی بہت زیادہ شرمندہ تھے اور بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ بھی کیا کرتے، اولاد کے ہاتھوں مجبور کرنے پر ہی ایسا کچھ کر رہے تھے۔ ان کو معافی مانگتا دیکھ کر مجھے یاد دن آ گئے تھے جب کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہ تھا، اور ساجد بھائی نے کھلے دل سے میرے مدد کی تھی، بلکہ میری ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا اور ایک بہن کی طرح میرا خیال رکھا۔ میں نے ان کی ساری بری باتوں کو پسے پشت ڈال کر ان کی معافی قبول کر لی اور پھر گھر کی چابی ان کے حوالے کرتے ہوئے بھائی جان کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے تھوڑا سا ڈر تھا کہیں بھائی کی بیوی میرے ساتھ غلط سلوک نہ کرے، لیکن
یہ نہ ہو کہ میری بیٹی کی عزت یہاں محفوظ ہی نہ رہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بھابھی ایک بہت ہی ملنسار عورت تھی اور وہ میرے ساتھ بے حد مخلص تھی، بلکہ میری بہن، بڑی بہن کی طرح مجھے مشورے بھی دے دیا کرتی تھی، میرا بے حد خیال رکھتی۔ جب تک ہمارے گھر کی چابیاں ہمیں نہیں مل گئیں، انہوں نے بہنوں کی طرح سمجھا اور اپنے پاس رکھا۔ مجھے ان سے کوئی بھی شکایت نہ تھی، بلکہ میں تو ان کے گھر سے انہیں بہت سی ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے کر نکلی ہوئی تھی۔ ایک بھائی تھا، وہ اس کا گھرانہ بھی میرے ساتھ اتنا اچھا تھا، بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ 7 سال گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا، میری بیٹی نے ڈاکٹر بن کر میرا سر فخر سے بلند کر چکی۔ بھائی کا بیٹا بھی انجینئرنگ کر چکا تھا اور ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ دونوں ہی اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ ایک دن بھائی میرے گھر چلے آئے اور کہنے لگے، میں تم سے کوئی چیز مانگنے آیا ہوں اور میں وہ چیز لیے بغیر ہرگز بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے دھکے گھر سے مار کر بھی نکال دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈیٹھ بن کر صوفے پر بیٹھ گئے اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تو حیران تھی کہ آخر بھائی ایسی بھی کون سی چیز مانگنے چلے آئے ہیں جو اتنے حواس باختہ ہیں اور مجھ پر حکم چلا رہے ہیں۔ میں ان کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن وہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہم نے یہ بات کر رہے تھے۔ جب میرا بھتیجا کمرے میں داخل ہوا کہنے لگا، پھپھو میرے لیے منع کیوں کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے میرے گلے لگ چکا۔ تب مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور بھائی جان کے ہاتھ میں تھپا دیا۔ آپ کی بیٹی ہے، جو بھی چاہیں فیصلہ کر لیں، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ یہ گھر ہے جو میں نے اپنی بیٹی کے نام کر دیا ہے، اس کے علاوہ جہیز میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ چاہیں تو ابھی نکاح پڑھوا کر رخصتی کروا لیں اور چاہیں تو کچھ عرصہ انتظار کر لیں تاکہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ جوڑ سکوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ جب بھائی جان نے میرے سر پر ہلکی سی چپت ماری اور کہنے لگے، بھلا بیٹیوں سے بھی کوئی کچھ لیتا ہے اور تم میری بیٹی ہی تو ہو۔ تم ایک بیٹی تھی اور میں ایک بیٹی لے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگ گئے تھے اور پھر کہنے لگے کہ نکاح کی تاریخ رکھ دیتے ہیں، شادی 1-2 کے ماہ بعد دھوم دھڑلے سے کریں گے۔ میرے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر کچھ ارمان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے، تم خرچے کی بالکل بھی فکر مت کرنا، سارے انتظامات میں خود کر لوں گا۔ میں نے تمہاری بیٹی کو صرف بیٹی کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، اس لیے اس کی تمام ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں۔ تمہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری شادی کو ماشاءاللہ 10 سال ہو چکے ہیں اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کا نصیب اس کی نانی اور اس کی ماں کی طرح نہیں ہے، ورنہ آج وہ ہماری طرح در بدر بھٹک رہی ہوتی۔ روز ہی میں اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کرتی ہوں تاکہ کبھی بھی کسی بھی بیٹی کو اس طرح ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے۔ اس نے اپنے حصے کی رسوائی اپنی جوانی میں جھیل لی تھی اور اب میں نہیں چاہتی تھی کہ اب عمر کے اس حصے میں آ کر لوگ اسے کسی قسم کا بھی طعنے ماریں، اور خدا نے میری دعا قبول کی اور اسے ایک اتنے اچھے گھرانے میں بیاہ کر لوگ دیکھ کر حسرت کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔